اعلانیہ طور پر کوئی نماز کو ادا نہیں کرتا تھا، اعلانیہ طور پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، جو اسلام قبول کرتا اپنے اسلام کو چھپاتا تھا، 39ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اب حالات سامنے ہیں، کوئی بھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتا، علل اعلان کوئی نماز کو ادا نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اللہم اعز الاسلام من عمر بن الخطاب او عمر بن عمرو بن حاشم، اے اللہ ان دونوں میں سے عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، یہ ابو جہل تھا، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہو اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اس کے ذریعے اسلام کو اعزاز بخش دے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت کو حضرت عمر بن خطاب کو چاہتا تھا۔ تمام صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، عمر بن خطاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، آپ مراد رسول ہیں، آپ دعائے رسول ہیں، آپ تمنائے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی عمر بن خطاب کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہ اعزاز حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں آیا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ابھی دوسرا دن گزرا نہیں تھا، عمر بن خطاب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سخت دشمن تھے اسلام کے۔ ایک نے پکا ارادہ کر لیا کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، جو بانی اسلام ہے، انہی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہو۔ غصے کے ساتھ تلوار سونت کر جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے اس راستے کی طرف جا رہے۔ راستے میں کوئی شخص ملتا ہے، کہا عمر تیور بدلے بدلے لگ رہے ہیں، بڑے غصے میں ہو، کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا بانی اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہیں سے آپ پلٹتے ہیں، بہن کے پاس آتے ہیں، جب دروازے کے قریب پہنچتے ہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے، بڑے غصے کے ساتھ زور کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمر آ گئے، جلدی سے اس مصحف کو چھپا دیتے ہیں۔ بہن دروازہ کھولتی ہے، ساتھ ڈر بھی رہی ہوتی ہے، لیکن بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب ہے۔ حضرت عمر آپ کہتے ہیں کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اور ساتھ ہی مارنا شروع کر دیتے، کیا تم صابی ہو گئے؟ انتم صابیون، تم صابی ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا۔ بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں۔ اب بہن بھی بہنوئی بھی وہ زخموں سے لبریز ہو جاتے ہیں، بہن کا سر وہ دیوار میں جا کر لگتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتی ہے۔ اور لیکن اب وہ کہتی ہے کہ اے بھائی اگر تم خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس دین کو قبول کیا ہے اب مرتے دم تک اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب حضرت عمر بن خطاب یہ بات سنتے ہیں ایک دفعہ ہل جاتے ہیں کہ کون سی بجلی اس کے اندر آ گئی ہے، کون سی طاقت ہے کہ اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اب جو پہلے غصہ ہوتا ہے ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا تم جس کی تلاوت کر رہی تھی وہ میرے پاس بھی لے کر آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ وہاں پھر پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، اپنے جسم کو صاف کر کے آؤ۔ حضرت عمر اپنے جسم کو دھو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت حضرت عمر کا دل دھو دیتا ہے۔ غسل کر کے آتے ہیں، اب وہ مصحف جس پر چند قرآن سورتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب آپ اس مصحف کو کھولتے ہیں سورہ طٰہٰ سامنے ہوتی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ جب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ایک دم آپ کا دل پگھل جاتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، اے چودھویں رات کے چمکنے والے محبوب، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا اب پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، تلوار اسی طرح حائل ہے، اور جس دن دعا کی تھی دعا کا اگلا دن ہے، اور اگلا دن یہ 24 گھنٹے بھی مکمل بھی نہیں ہوئے، اب اسی طرح گلے میں تلوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان صحابی تھے حضرت امیر حمزہ، انہوں نے دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ٹھیک ہے، اگر برے ارادے سے آئے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تم اسلام قبول کرو۔ اسی وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے ہی آیا ہوں۔ اور جب اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں حضور نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر۔ پہلے صحابہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے بالکل آہستہ آواز کرتے تھے، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تمام صحابہ نے حضور کے جواب میں اللہ اکبر کہا، مکہ کی گلیاں اللہ اکبر تکبیر سے گونج اٹھی، اور وہ جو مشرکین مکہ تھے، سرداران مکہ تھے، ایک دم حیران ہوئے، کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ